گفتگو سامنے آئی کہ دراصل تحریک عدم اعتماد اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ اور اس وقت کے ISI چیف کی ایک ذہن کیا تھا، اور یہ ایک منصوبہ تھا جس پہ کہ عمل درآمد ہوا، اور اس کی جو کال تھی وہ اس وقت کے آرمی چیف نے دی۔ ظاہر ہے کہ سلسلے میں مختلف آراء موجود ہیں، مگر اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کیا سوچتی ہے اور اس کی کیا رائے ہے، اور اس حوالے سے اس وقت کی معلومات ہمیں دیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت ہی باخبر سینئر رہنما ہیں، بہت ہی نرم گو ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خاص طور پہ ان معاملات کی بہت باریک بینی سے معلومات ہے ملک احمد خان صاحب کو۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ دیکھیں، یہ تو کوئی چمبے کی بات نہیں ہوئی جب مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد اصل میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ٹیلر کیا تھا، اور جنرل باجوہ نے، اور شاید ان کے منہ سے جنرل فیض نکل گیا کیونکہ وہ تو اس وقت پشاور کے کور کمانڈر تھے، تو وہ اور جو ملاقاتیں ہوئی تھی اس وقت آج کل کے جو DG/ISI ہیں اور جنرل باجوہ وغیرہ تھے، یہ تو سب کے علم میں ہے یہ بات۔ لیکن یہ بات اب کیونکہ PDM کے ایک بہت ہی اہم رہنما کی جانب سے آئی، ایک بہت ہی سینئر رہنما کی جانب سے آئی، اور وہ باقاعدہ نام لے کے جو انہوں نے یہ بات کی ہے، دراصل یہ سب سے زیادہ اس میں نئی بات یہ ہے، وہ جو معلومات انہوں نے دی، وہ میسج تو شاید پہلی بار ہم نے نہیں سنا، لیکن میسنجر کیونکہ اس دفعہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور بہت ہی اس کی پوزیشن ہے، اس نے اس معاملے کو کافی پیچیدہ بنا دیا ہے۔ جی شکریہ کامران صاحب۔ میرا ویسے یہ ماننا ہے کہ مولانا نے شاید غالباً جو بات چیت کی ہے وہ اس کی وضاحت تو خود کر سکتے ہیں، کیونکہ میری نظر میں ایک مکمل آئینی اور سیاسی اور ایک جمہوری طریقے سے کیے گئے کام پہ ان کا یہ فرمانا مولانا کا کہ شاید یہ آرمی چیف کے کہنے پہ کی گئی، یہ بالکل اس لیے بے بنیاد ہے کہ سیکوینس آف تھنگز جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک اور چیز ہے، آپ کے علم میں ہوگا خان صاحب کہ یہ علی وزیر نے بھی کہا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کی شہباز شریف صاحب نے ان سے کہا تھا کہ ہماری اب یہ جب ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کر رہے ہیں، ہماری فوج سے بات ہو گئی ہے، اور آپ کو جو اس سلسلے میں جو آپ کی تحفظات ہیں اس کو ہم ایڈریس بھی کریں گے۔ علی وزیر صاحب نے، آپ کے علم میں ہے یہ بات، انہوں نے بھی یہ بات اب کہی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھی تھے ظاہر ہے اس پورے عمل میں۔ نہیں دیکھیں، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، مجھے نہیں پتا کہ علی وزیر جو بات کر رہے ہیں، لیکن جو میں نے کل مولانا کی بات سنی اور اس کے بعد میں تھوڑی سی آپ کو، کیونکہ بہت پرانی بات نہیں ہے اور آپ کے مشاہدے میں بھی ہے، آپ کے حافظے میں بھی ہوگی، یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ 3-4 چیزیں کڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ یہ جب یہ تحریک عدم اعتماد کے متعلق سوچا گیا تو وہ کیسے سوچا گیا؟ یہ جب حفیظ شیخ صاحب نے اپنی سینٹ کی سیٹ لوز کی 17 ووٹوں سے، تو وہ لوگ جن پہ یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیے، ان میں سے کچھ جو اس وقت کے اراکین تھے جن کے میں نام بھی آپ کو تفصیلاً دے سکتا ہوں، ان کے ساتھ جب ہماری بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت بھی عمران اور عمران کی گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کر رہے، اور اگر کوئی ایسی صورت آئے گی تو ہم اس میں ہم ان کے خلاف جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 17 کے قریب بائی الیکشنز ہوئے تھے، ان 17 میں سے 16 بائی الیکشنز تحریک انصاف ہاری تھی۔ پھر اس کے بعد لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوئے، KP کی فرسٹ فیز، جس میں مولانا کی پارٹی بڑی واضح طور پہ جیتی، اور پھر ایک موقع پہ نہیں، جو کراچی کی PDM میٹنگ تھی، مولانا نے اس میں اصرار کیا کہ اس حکومت کو ایک دن نہیں چلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو اسلام آباد کی 2 کنڈکٹڈ PDM میٹنگز تھی جن کی سربراہی مولانا کر رہے تھے، اس میں ان کا اصرار تھا کہ اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب اسمبلی میں جو اراکین تھے انہوں نے اپنے استعفے اسپیکر صاحب کو دے دیے تھے۔ مسلم لیگ کے اندر یہ بڑی غالب سوچ تھی، اور مریم نواز صاحبہ یہ سوچ رکھتی تھیں کہ اس سسٹم میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس کو یہ بالکل ایک غلط طریقے سے دی گئی حکومت ہے، اور اس میں جو سارے معاملات کیے گئے 2018 اس سے قبل، پری الیکشنز، پوسٹ الیکشنز، تو اس میں سے میں نکل جانا چاہیے۔ مولانا اس پر قائل کرتے تھے، ان PDM کی میٹنگز میں قائل کرتے تھے، اور پھر دوبارہ جب آصف زرداری صاحب کی، آپ کو پتہ ہے وہ PDM سے علیحدگی اختیار کر گئے تھے، تو اس عدم اعتماد کی تحریک میں ان کو
ساتھ شامل کرنے کے لیے ساری بات ہوئی، کیونکہ وہ پی ڈی ایم کے صدر تھے. تو یہ جو واقعات تھے اس نے ان سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ یہ اگر اسی طرح سے حکومت چلتی رہتی ہے تو ان کے معاشی پالیسیوں پہ، گورننس کے طرز حکومت پہ، اس سیاسی انتقام پہ جو عمران کی حکومت میں تھا، تو سب کے بڑے شدید تحفظات تھے. تو پھر ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ جس میں پاکستان کی تقریباً وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو وہاں پر موجود تھیں، جو اسمبلی میں پہلے عمران کی حمایت کر رہی تھیں، انہوں نے اپنی سپورٹ پہ اس پیچھے کھینچی. تو اصل میں خان صاحب یہ جو آپ کرونیکل پیش کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی اس میں وزن ہے، اور یہ خاص طور پہ یہ بات کہ حفیظ شیخ صاحب کا نے جب الیکشن لوز کیا تھا تو وہ ایک بڑی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ڈیفینیٹلی. لیکن یہ جو چیزیں ہوئی تھی نا جس میں سندھ ہاؤس میں یہ جو ڈسیڈنٹ پی ٹی آئی کے جمع ہو گئے تھے، پھر جس طرح سے ان کو وہاں پر ایک تحفظ حاصل تھا اور جتنی آزادی سے یہ سارا کام وہاں پہ ہو رہا تھا، تو اس سے ایک عام تاثر یہی تھا کہ اس کو کوئی ایک ظاہر کہ اس کے اوپر ایک چھتری ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں جب اس قسم کی اتنی بڑی قابل ذکر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پاکستان کی ہسٹری میں یہ نہیں ہوتا، نہ ہوا ہے کبھی کہ اسٹیبلشمنٹ اس سے لا تعلق رہے. یہ ایک ہماری ایک ہارڈ فیکٹ ہے، اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. جی سر، آئی ایم ان ایگریمنٹ، یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن میں تھوڑی سی آپ کو یہ جو آپ نے یہ نقطہ اٹھایا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ اسٹیٹمنٹ یاد کرا سکتا ہوں جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم بالکل اب نیوٹرل ہیں اور کسی قسم کی کوئی سپورٹ پولیٹیکلی ہم ایکسٹینڈ نہیں کریں گے. اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ عمران کی کیمپین ابھی وہ گورنمنٹ میں تھے اور تحریک عدم اعتماد کی بازگشت تھی، تو عمران کی ایک کیمپین جو جلسوں میں جا کر تھی کہ نیوٹرل مت ہوں، نیوٹرل انسان نہیں ہوتا، آپ کوئی جانور ہیں، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. پھر امر بالمعروف کی وہ کیمپین کی اور نہی المنکر کی. تو یہ ساری باتیں اس نیوٹریلٹی کے گرد گھومتی تھیں جس کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس وقت کنفرم کر دیا. یہ تو بالکل دیکھیں جو یہ نیوٹرالٹی کی بات ہے وہ اس کو کلاؤڈ آج فضل الرحمان صاحب نے کیا ہے یا علی وزیر نے کیا ہے، لیکن اگر میں آپ کو سناتا ہوں کہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں چھوڑی تھی، آپ لوگوں نے چھوڑی ہو یا نہیں، لیکن مثال کے طور پہ زرداری صاحب نے ذرا سن لیجئے. بات کافی پہلے سے شروع ہو گئی تھی اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور بیان ہے مریم نواز صاحبہ کا کہ انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کانٹیکٹ میں، انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ سلیکٹرز چاہتے ہیں کہ اب پنجاب میں ہم حکومت سنبھالیں اور اس کے لیے ہم انیشیٹو کریں. یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب آپ نے پنجاب کے وزیروں کے پنجاب کے اپنے جو اراکین تھے ان کے استعفے جمع کیے. عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک چیز جو ہے، یہ ماحول جو ہے یہ کوئی آج نہیں بنائی، کیونکہ فضل الرحمان صاحب نے اس کے لیے الفاظ ایسے استعمال کیے، پھر غلطی سے انہوں نے جنرل فیض کا نام لے دیا، آج انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے غلطی سے نام لیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کی ایک پوری بڑی سالڈ بیک گراؤنڈ ہے نا، اور اس لیے اس کو کمپلیٹلی ڈسمس کرنا ذرا مشکل نظر آتا ہے. خان صاحب نہیں، میں ود ڈیو ریسپیکٹ میں یہ کہوں گا کہ یہ تو ایک سٹیٹمنٹ ہے جس کے اندر سے ہم کوئی نتیجہ تلاش کر رہے ہیں، جو زرداری صاحب کی آپ نے سنائی اور جو سلیکٹرز کی بات ہے. جب ایک سٹیٹمنٹ آ گئی، ہمیں پتہ ہے اس سے پہلے ایک پورا نیریٹو تھا کہ سیم پیج پر ہیں، گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا اداروں کی ذمہ داری ہے، ہم پولیٹکس میں سپورٹ نہیں کر رہے لیکن وہ گورنمنٹ ہیں اور گورنمنٹ کو سپورٹ کیسے نہ دیں جب حکومت کو مدد مانگے. تو یہ ایک صورتحال 3-3.5 سال تھی. اور پھر جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی وائی اٹ واز نیسیسیٹیڈ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر یہ سٹیٹمنٹ دیں اور اپنی نیوٹریلٹی کا اظہار کریں. اب اگر وہ نیوٹریلٹی یہ اس پہ جو معترض تھے وہ دا دین پرائم منسٹر عمران خان تھے اور وہ بڑے نان پولیٹیکل پوزیشن پر جا کر اس پہ معترض تھے. انہوں نے سراج الدولہ کہنے سے بھی اجتناب نہیں کیا،